بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ قرآن کو یاد رکھ کر تعلیم دینے والے جنت میں عارف ہوں گے، خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے جنت کے قاری ہوں گے، اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جنت سے سب سے بڑے سردار ہوں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار جلد 8۔ جنت کے خزانے۔ نمبر 1، نیک کام کر کے ان کو چھپائے رکھنا۔ نمبر 2، مشکلوں پر صبر کرنا اور ان کو چھپانا، کسی کو نہ بتانا۔ نمبر 3، اپنے فقر و فاقے کو چھپانا۔ نمبر 4، صدقہ خیرات کو چھپانا۔ نمبر 5، اپنی مصیبتوں اور بیماریوں کو چھپانا۔ یہ سب اعمال جنت کے خزانے ہیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار جلد 81۔ اعراف۔ میدان حشر کی بلندیاں۔ ہم محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصل اعراف ہیں، کیونکہ ہماری معرفت پہچان کے بغیر خدا کی معرفت حاصل نہیں ہوتی، اور جسے ہم نہ پہچانے جائیں گے وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ جو ہم کو نہیں جانتا ہوگا ہم بھی اس کو نہیں جانتے ہوں گے، اور وہی جہنم جائے گا، کیونکہ خدا نے ہمیں اپنی معرفت کا وسیلہ، واسطہ اور ذریعہ قرار دیا ہے۔ اس لیے ہمارے ذریعے ہی تم خدا تک پہنچ سکتے ہو، اور نتیجتاً خدا جان پہچان کر اس کی اطاعت کر کے جنت میں داخل ہو سکتے ہو۔ تفسیر نور الثقلین بروایت امام محمد باقر علیہ السلام از بہار جلد 8 بات 25۔ جنون یعنی پاگل پن کی قسمیں۔ غیظ و غضب بھی پاگل پن کی ایک قسم ہے، کیونکہ غصہ کرتے رہنے والے کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، اور اگر وہ شرمندہ بھی نہ ہو تو پھر مستقل پاگل ہو جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ جو شخص ہر سوال کا جواب دینے کی کوشش کرے، یعنی خود کو ہر چیز کا عالم سمجھے، وہ دیوانہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از معانی الاخبار۔ جوانی میں دیوانگی کا حصہ ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار جلد 77۔ لوگ ایک دیوانے کو پتھر مار رہے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اور فرمایا، یہ دیوانہ نہیں ہے، مصیبت کا مارا بیمار ہے۔ اصل دیوانہ وہ ہوتا ہے جو دنیا کو آخرت پر ترجیح دے۔ مشکات صفحہ 270۔ یا پھر دیوانہ وہ ہوتا ہے جو اپنی جوانی کو خدا کے علاوہ خدا کے غیر کی اطاعت میں برباد کر دیتا ہے۔ مشکات صفحہ 259۔ نیز فرمایا کہ صحیح معنی میں پاگل وہ ہوتا ہے جو اکڑ کر چلے، مٹک مٹک کر چلے، تکبر کرے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از معنی الاخبار۔ دیوانہ بنانا ہے تو دیوانہ بنا دے، ورنہ کہیں تقدیر تماشا نہ بنا دے۔ جہاد۔ جہاد جنت کا دروازہ ہے جسے اللہ نے اپنے خاص دوستوں کے لیے کھولا ہے۔ یہ تقوی کا لباس ہے، اللہ کی مضبوط زرہ اور سپر ہے۔ جہاد دین کا ستون ہے۔ جس کو اس حال میں موت آئے کہ نہ اس نے کسی جہاد میں حصہ لیا ہو، نہ اس کے بارے میں سوچا ہو، تو اس کو نفاق کے ایک شعبے میں موت آئے گی۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از صحیح مسلم جلد 3۔ جہاد کے کسی میدان میں ایک مسلمان کا ایک دن صبر کرنا 40 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ مستدرک الوسائل بقول جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا نے جہاد فرض کیا ہے اور اس کو بڑائی دی ہے، مجاہد کو اپنی مدد قرار دیا ہے۔ خدا کی قسم دین اور دنیا صرف جہاد کرنے سے ہی سنور سکتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام از وسائل الشیعہ جلد 11۔ میری امت کی راہبانیت خدا کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلنا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از کنز الاعمال۔ خدا کو کوئی قدم اٹھانا 2 قدموں سے زیادہ پسند نہیں ہے۔
نمبر 1، خدا کی راہ میں جہاد کے لیے تیار ہونے والی فوج میں شامل ہونے کے لیے قدم اٹھانا۔ نمبر 2، جو مومن کے ساتھ قطع رحمی کرے، تعلقات توڑے، اس سے تعلق جوڑے اور اس پر رحم کرنے کے لیے قدم اٹھانا، چلنا اور آگے بڑھنا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از امالی شیخ مفید۔ اسلام لانے کے بعد جہاد افضل عمل ہے۔ جہاد دین کی مدد اور سہارا ہے، مسلمان اور اسلام کی عزت ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ یہ عمل ساری کی ساری نیکی ہے۔ اس میں شہادت ہے، جس کے بعد جنت کی خوشخبری ہے۔ جہاد اور روزہ بدن کی زکوٰۃ ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ امام عادل مراد امام معصوم یا اس کا نائب کے ساتھ مل کر جہاد کرنا واجب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از وسائل الشیعہ۔ نوٹ: جہاد کے اصطلاحی معنی خدا کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے نکلنا ہے، مگر اس کی لازمی شرط یہ ہے کہ یا تو یہ دفاع کے لیے ہو، یعنی کسی دشمن نے شہر یا گھر پر حملہ کر دیا ہو۔ نمبر 2، یا کسی علاقے میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو، ان کو بچانے کے لیے جنگ کی جائے، مگر یہ دوسری شکل کے لیے ضروری ہے کہ امام عادل یعنی امام معصوم کے حکم پر ہو یا اس عالم دین کے حکم پر ہو جو مراجع ہو۔ اس کے بغیر یہ دوسری قسم کا جہاد کرنا جائز نہیں۔ مطابق فقہ اہل بیت، سب سے بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی جان کو خدا کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ وہ خدا کے دشمن سے جہاد کرنے کے لیے تیار رہتا ہے اور اس جہاد کرنے میں اپنی موت کو تلاش کرنا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از مستدرک الوسائل۔ مجاہدین کے مقابلے میں تمام لوگوں کے اعمال ایسے ہیں جیسے پرندے کی چونچ میں سمندر کے پانی کا قطرہ۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کنز الاعمال۔ اگر خدا کی راہ میں مارے جاؤ گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے اور خدا سے اجر پاتے رہو گے۔ اگر جہاد سے زندہ واپس آئے تو گناہوں سے بالکل آزاد ہو جاؤ گے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از تفسیر نور الثقلین جلد 1۔ ایک شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے والدین بہت بوڑھے ہیں اور میرے جہاد پر جانے کو پسند نہیں کرتے۔ فرمایا، اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تمہارا ایک دن رات اپنے والدین کے ساتھ ان کی خدمت کرتے ہوئے رہنا 1 سال کے جہاد سے افضل ہے، اس لیے ان کے ساتھ رہو۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از وسائل الشیعہ جلد 11۔ نوٹ: مگر اس روایت میں صرف اس وقت عمل ہوگا جب جہاد کرنے کے لیے بہت کافی لوگ نکل آئیں اور جہاد کرنا فرض کفایہ ہو جائے۔ خدا کی راہ میں جہاد کے لیے جانے پر جو غبار اٹھتا ہے، وہ غبار اور جہنم کا دھواں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ جہاد کے لیے اٹھنے والی تلواریں جنت کی چابیاں ہیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از مستدرک الوسائل جلد 2۔ جو شخص جہاد سے ڈرتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنے مال سے کسی شخص کو تیار کرے جو خدا کی راہ میں جہاد کرے۔ تیار کرنے والے کو بھی جہاد کے برابر ثواب ہوگا۔ دونوں کے لیے فضیلت ہے، مگر خدا کی راہ میں جان دینا مال دینے سے افضل ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از مستدرک الوسائل جلد 2۔ خدا مجاہد کی دعا رسولوں کی دعا کی طرح قبول کرتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از کنز۔ خدا رسول کے دشمنوں سے دب جانا زندہ رہتے ہوئے موت ہے اور ان پر غالب آ کے مرنا زندہ رہنا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از شرح نہج البلاغہ۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔
السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔